کلپ نمبر 1336۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 16 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ترجمہ، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن وہ ہے جس دن لوگ قبروں سے نکل کر بالکل ظاہر ہو جائیں گے اور کوئی عمارت، پہاڑ، چھپنے کی جگہ اور آڑ نہ پائیں گے، کیونکہ اس دن زمین برابر اور چٹیل میدان ہو جائے گی، اور مخلوق کی کثرت کے باوجود ان کے اگلے پچھلے خفیہ اور ظاہر تمام اعمال، اقوال اور احوال میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی، اور وہ ان کے اچھے برے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دے گا۔ یہاں خاص طور پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اگرچہ آج بھی لوگوں کا کوئی عمل، قول اور حال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں کفار یہ خیال کیا کرتے تھے کہ جب ہم کسی آڑ میں چھپ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا اور اس پر ہمارے اعمال پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس پر بتا دیا گیا کہ آج تو وہ یہ خیال کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ یہ خیال بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس دن لوگوں کے لیے کوئی پردہ اور آڑ کی چیز نہ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیال میں بھی اپنے حال کو چھپا سکیں، اور اس دن انہیں بھی یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں قول یہ ہے کہ مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ اب جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب میں فرمائے گا ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام اولین و آخرین حاضر ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمام مخلوق جواب دے گی ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ مومن تو یہ جواب بہت لذت کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں یہی اعتقاد رکھتے تھے، یہی کہتے تھے، اور اسی کی بدولت انہیں مرتبے ملے، اور کفار ذلت و ندامت کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے اور دنیا میں اپنے منکر رہنے پر شرمندہ ہوں گے۔ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ آیت کی مناسبت سے یہاں دو احادیث بھی سماعت کیجیے۔ حدیث نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دستے قدرت سے زمین کو اپنے ہی قبضے میں لے گا اور آسمان کو لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا حقیقی بادشاہ میں ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ حدیث نمبر 2 مسلم شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنی شایان شان مانوں میں دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، کہاں ہیں تکبر والے لوگ؟ پھر زمینوں کو اپنے شایان شان مانوں میں بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، کہاں ہیں تکبر و غرور کرنے والے لوگ؟ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر نیک اور برے انسان کو اس کی دنیا میں کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور نیک شخص کے ثواب میں کمی کر کے یا برے شخص کے عذاب میں زیادتی کر کے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حقداروں کو ان کے حقوق دنیا میں ہی ادا کر دینے کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے آخرت میں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور یاد رہے کہ اس دن ان لوگوں کو بھی ان کے حقوق دلائے جائیں گے جن کے حقوق دنیا میں ضائع کیے گئے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن، بے ختنہ شدہ اور مال کے بغیر اٹھائے گا۔ ہم نے عرض کی، بہم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جن کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلند آواز سے ندا فرمائے گا، جسے دور والے اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں۔ کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، یوں ہی کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ میں اس سے اس حق کا بدلہ نہ لے لوں جو کسی کا اس کے ذمے ہے، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی۔ ہم نے عرض کی، یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم تو اس وقت ننگے بدن اور کنگال ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ہوگا، یعنی حقداروں کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی یا حقداروں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم۔ ترجمہ، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں۔